جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ چند اشرار امت میں یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں اللہ، کہیں رسول اللہ، تو کہیں اصحاب رسول اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، انگلش، عربی، اردو، غرض یہ ہمارے پاکستان میں ان کی ویڈیوز وائرل زیادہ ہوتی ہیں، اور کیونکہ انہی زبانوں کے جاننے والے ہیں، پھر ہر ملک میں اسی طرح کئی شریر عناصر موجود ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے لانچ کردہ۔ تو بھائی ان کا اصل پریشانی تو آپ نے ان کی بتا دی ہے کہ یہ جو ہے لوگ اپنے بلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ چیلنج پہ چیلنج اور حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ علماء حق کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے میں ہو، تو جب یہ ان کا سامنا براہ راست آ کر کرتے ہیں نا، اصل تو فیس ٹو فیس جو باس ہوتی ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر، یہاں پر کوئی چور دروازے نہیں ہوتے، وہ اگلا نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہ جتنے بھی تانا زن ہوتے ہیں دین اسلام پر، ان کو اپنے چور دروازے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ریزرو کے طور پر ایسے دروازے ضرور رکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ مشکل وقت میں فوراً بھاگ جاتے ہیں، اور ہر منٹ میں ان کے لیے مشکل تو کھڑی ہونی ہے، کیونکہ اہل حق کا سامنا یہ کر نہیں سکتے۔ ہاں، ان کو ایک اچھی صورت اور مل گئی ہے اپنے نظام میں کہ جہاں چور دروازے بھی ان کے لیے کھلے رہیں، جہاں سے یہ بھاگ سکیں اور نام بھی دے سکیں کہ ہم تو پبلک فورم پر بیٹھے ہیں۔ مثلا جس طرح آج کل کے ویڈیوز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں ایتھیسٹ لوگ، یا دشمنان صحابہ، یا کوئی بھی دشمنان ختم نبوت وغیرہ، یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ چور دروازہ انہوں نے بڑا زبردست ڈھونڈا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی صاحب ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرا ہیڈ فون پرابلم کر رہا ہے، آپ کی لائن لگتا ہے کٹ گئی۔ یہ اس قسم کے یہ عذر بہانے بنا کر یہ یہاں سے رفو چکر ہونا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، اگرچہ اپنے اپنے علاقوں میں اس قدر بدنام ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے اب رہی کوئی عزت صرف اور صرف ان ویڈیوز کے ذریعے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حق کے چاہنے والے ان کے دروازے تک بھی پہنچے ہیں نا، تو اس وقت انہوں نے دروازوں کو اتنا پکا بند کر رکھا ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے ہمیں کچھ چھیڑ نہ سکے، یا ہم سے کوئی سوال نہ کر سکے، یا مانگ نہ سکے ہمیں کچھ۔ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو بھائی دروازے کھلے رکھتے ہیں، لیکن ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھی لوگ ان کو کہتے رہے او ہو میری تو لائن بیزی تھی بھائی، میں تو فون اس وقت خراب تھا، یا میں نے چارجنگ پر لگا رکھا تھا۔ یہ اس قسم کی باتیں آج تک ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو براہ راست اس قسم کی ٹکر کرتا ہو اور براہ راست جو ہے آ کر دین اسلام پر حملہ کرنے کی جرات کرتا ہو، کیونکہ اس وقت الحمدللہ اس وقت محدث بھی موجود ہیں، مفسر بھی موجود ہیں، دین کے داعی سچے موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہو، یا ذات باری تعالیٰ ہو، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، اس کا دفاع کرنے والے پاورفل لوگ، ہائی پروفائل لوگ الحمدللہ موجود ہیں۔ تو چند اشرار کے آپ نے نام لیے ہیں کہ آج کل یہ اردو طبقہ میں وائرل ہیں یا انگلش طبقہ میں وائرل ہیں، تو اسی طرح چند ایک ہمارے دوست جو فارن میں رہتے ہیں، اور یہ جو ہے کچھ عربی شریر لوگ جو اہل عرب سچے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے عربی سیکھ رکھی ہوتی ہے، تو ان ساروں کے بارے میں فی الحال آپ کو تو یہ سردست ایک چھوٹا سا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جن اشرار سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو لا سکتے ہیں اور یہ اپنے بلوں سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، تو اس کے لیے اگرچہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ جو چینل ہے اس پر آ جائیں، واٹس ایپ پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس میں اگرچہ چور دروازے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے فیصلہ کن بحث تک یہ معاملہ لگا رہتا ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے، مہینوں میں بحث جاری رہ سکتی ہے، اور اس میں آڈیوز ایک دوسرے کے پاس باقاعدہ محفوظ ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں، وہ جیسے چاہیں ان کو آڈیوز کا استعمال کریں، پھر وہ اپنے فورم پر لگا دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بلوں پر صرف نہیں ناچنے والے ہوتے بلکہ ہم تو حق کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر اپنے اپنے فورم پر ان آڈیوز کو جو ہے بے شک ویڈیو فارمیٹ میں کر کے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے، جو سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو کہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور اگر چیلنج کرتے ہیں اللہ کی ذات کو، رسول اللہ کو، یا صحابہ کرام کو، تو یہ اہل حق کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس کا یہی حل ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک مباحثہ شاید موجود ہوگا، دوستوں نے نیٹ پر وائرل بھی کیا تھا،
جہاں پر ایک کہہ رہا تھا کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان مانتا ہوں، صحابی مانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ انہیں باغی مانتا ہوں، انا للہ تو جب اسی طرح بحث ہوئی تو واٹس ایپ پر وہ آئے تو باقاعدہ جو ہے بہت تھوڑے لمحات وہ ٹھہر سکے، تو وہ دوستوں نے اس کو وائرل کیا تھا، بہت ہی اچھا رہا، کامیاب رہا، کیونکہ کتاب اللہ کی ایک آیت ان کو اتنا پریشان کر رہی تھی کہ صاف کتاب اللہ میں لفظ موجود ہے کہ صحابہ آپس میں باغی نہیں ہوتے، لڑتے نہیں ہیں، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، بس اس چیز کے جواب ان سے نہ بن پڑا۔ ایک ختم نبوت کا جو ہے اس دین حق سے بوکھلایا ہوا مرتد ہو گیا تھا، تو اس نے بھی آ کر جو ہے واٹس ایپ کے فورم پر یا گفتگو شروع کی نا، تو بس چند لمحے ہی وہ ٹھہر سکا۔ تو یہ ایک سر دست آپ کو فورم دے رہے ہیں، اگرچہ یہ اتنا پاورفل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ چور دروازے ان کو کام ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو ملتا ہو کہ جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں، جن اشرار کے آپ نے نام لیے ہیں کہ یہ جو ہے واقعی اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں کفرستان کے، تو پھر ان کو کہیے کہ اگر آپ میں اتنا دم ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ علمی انداز میں آپ جو ہے واٹس ایپ کی دنیا پر آ جائیں۔ یہاں پر یہ ایک سیف طریقہ ہوتا ہے، آڈیوز ویڈیوز یہاں شیئر بھی ہو سکتی ہیں، اور یہاں پر حوالہ جات کی بھی بھرمار ہو سکتی ہے، اور ہر بندہ یہاں پر حوالہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، صفحات سکیننگ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بہرحال ایک اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے بلوں میں بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں تو ان کو جو ہے کہیے کہ یہاں پر آ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رائے حق کا یقیناً واضح ہوگا، اور ان کو چور دروازے بہت کم ملیں گے۔ السلام۔